في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ تمہارے پاس دور دراز سے سفر کر کر آئیں گے، اونٹوں پر آئیں گے، گھوڑوں پر آئیں گے۔ دور دراز سفر کرنے کی وجہ سے اونٹ دبلے پتلے ہو گئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اشہر حج میں ہمیں داخل فرمایا۔ حج کے مہینے رمضان المبارک جیسے ہی گزرا، عید الفطر ختم ہوئی، تو جیسے ایک شوال آیا، ایک شوال میں تو وہ عید رہتی ہے، تو اسی وقت سے گویا کہ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال المکرم کا پورا مہینہ الحمدللہ گزر گیا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں میں اور آپ داخل ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن، یہ تقریباً اڑی مہینہ گویا کہ حج کے ایام ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی دیدار کے لیے بلا لیا۔ وہاں جو جانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو بلاوا آئے گا وہ نصیب والوں کو آئے گا، ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اس بندے کو اپنے گھر کی جانب اجازت دیتے ہیں آنے کی۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، مثلا بندہ نماز پڑھ لیا، تلاوت کر لیا، ذکر و اذکار کر لیا، امر بالمعروف کر لیا، اسلام نے جن کاموں کو کرنے کی اجازت دی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیا، یتیموں کی مدد کیا، بے سہارا کا سہارا بنا، مدد کیا، غریبوں کی ہر طرح سے ان کو خوش کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی بندے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے جبرائیل، یہ بندہ مجھے خوشنما نظر آ رہا ہے، اے بندہ فلاں وقت میں نیک کام کیے، لہذا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اور یہ بندہ دنیا کے اندر مقبول ہو جاتا ہے۔ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے گھر کو آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، بندے کی طرف ہے یا نہیں، بعض دفعہ لوگوں کے پاس بہت سارا اسباب بھی ہے، مال بھی ہے، دولت کے انبار ہے، حج کو جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، کسی کے پاس روپیہ کے اعتبار سے مالی وسعت کم ہے، لیکن اللہ بلا لیا۔ وہاں جس کا بلاوا اللہ کو پسند آ جائے گا، بندے کا اللہ کو مانگنا اگر پسند آ جائے گا، اللہ نہ روپیے کو دیکھتے ہیں، نہ دولت کو دیکھتے ہیں، نہ پاسپورٹ کو، نہ ویزے کو دیکھتے ہیں، جس کسی بندے کی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ اس بندے کو اپنے گھر کی جانب بلا لیتے ہیں۔ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کو ولی، قطب، ابدال کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں، اگر وہ حج کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہ ویزے کی ضرورت، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، کچھ بھی نہیں، آنکھ بند کر
اور کتب ابدال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 40 بندے ایسے دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے خستہ حالت ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ابدال ہے، کپڑے کیسے ملے پہنے رہتے ہیں، لیکن ان کی پہچان، ان کی اڑان، ان کا دل کا نیٹورک اللہ کے نیٹورک سے جڑا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، تلاوت میں رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں رہتے ہیں۔ ایسے بندے جب اللہ چاہتا ہے یہ بندہ وہاں پہنچ جائے، ایسے مخصوص بندوں کے لیے نہ کسی کے پاسپورٹ کی نہ ویزا کی ضرورت پڑتی ہے، آپ بند کر دیے اللہ وہاں بلا لیے۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے دنیا میں ایسے 40 بندے، 40 ابدال رہتے ہیں، ہر زمانے میں رہتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے دوسرا ان کی جگہ لے لیتا ہے، اور یہ ابدال ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو حج کے لیے جب بلاتا ہے نہ کسی کی ویزے کی ضرورت نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حشر بھی ان خوش نصیب ابدالوں میں، ولیوں میں، قطب میں شامل حال فرمائے۔ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں میں سے جس کسی کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا روپیہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنے زیور ہیں، اگر وہ ان زیورات کو بیچ کر وہ رقم حج کو جانے کے لیے بن جاتی ہے تو اس شخص پر ضروری ہے کہ حج بیت اللہ کا ارادہ کرے، حج کے سفر کے لیے نکلے۔ فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا، اگر کسی کے پاس روپیہ نہیں ہے، بشکلے اس کے پاس زیور ہے، چاندی ہے، اگر وہ بندہ وہ سونے اور چاندی کو بیچ کر اتنی رقم اس کے پاس آ گئی کہ حج کو جا سکتا ہے تو فقہاء کرام کہتے ہیں ایسے بندے پر بھی حج کرنا فرض ہے۔ حج جو فرض ہے، ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اس کے بعد ایک لذت جو لگ جاتی ہے وہ آپ حج نفل کریں گے، اس سے پہلے جو ہمیں حج کرنا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، وہ جب فرض ہمارے اوپر آ جاتا ہے سب سے پہلے اس فرض کو ادا کر لیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال، یہ رجحان ہے کہ جب تک میں اپنا گھر نہ بنا لوں، میں اب جب تک اپنا ایک گاڑی نہ لے لوں، جب تک میں اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کر لوں، اس وقت تک میں حج کو نہ جاؤں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، علماء اکرام کی تحقیق ہے، اس طرح کے خیال آنا کہ میں فلاں کام ہونے پر حج کے لیے نکلوں گا، میرا نیا مکان بن جائے، میری نئی گاڑی آ جائے، میں نکلوں گا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے گویا کہ کسی بندے نے کہا اگر میری بچی کی شادی ہو گئی، میرا گھر بن گیا، میں گاڑی لے لیا، میں اس کے بعد نماز پڑھوں گا۔ تو ایسے خیالات رکھنا گویا کہ شیطان کی طرف سے محض دھوکہ ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں ایک طرف کا سلام پھیرتا ہوں دوسری جانب مجھے یہ معلوم نہیں کہ دوسرا سلام پھیر
زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا۔ تو زندگی مختصر ہے، جس کسی حضرات پر بھی زکوٰۃ فرض ہو گیا، ایسے افراد جلد از جلد یہ مکمل فریضے سے ادا کر لے۔ ہاں، حج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگ تاکہ حج کے ذریعے فائدہ حاصل کریں۔ لوگ کیسے فائدہ حاصل کریں گے؟ کیونکہ لوگوں نے اس میں اپنا روپیہ لگایا، اپنی پونجی جس کو کمایا تھا اس نے حج کے لیے خرچ کر دیا۔ حج کرنے والے کے لیے سب سے بڑا اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ آپ نے بہت سارے افراد کو دیکھا ہوگا آپ کے خاندان والوں میں، قبیلے والوں میں، کہ حج کو جانا ہے، حج کو جا کر آنے کے بعد مجھے بزنس شروع کرنا ہے۔ جو افراد بھی اس طرح کی نیت کر کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ کیا۔ آج تک الحمدللہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک ہم نے کسی کو نہیں سنا کہ یہ آدمی اپنا پونجی، اپنی رقم، اپنے پیسے حج کے سفر میں لگا دیے، اس کی وجہ سے یہ مفلس ہو گیا، یہ غریب ہو گیا۔ یہ آپ نے نہیں سنا، نہ میں نے سنا، نہ کسی ہمارے آبا و اجداد نے بتایا، بلکہ ہم نے یہ سنا فلاں آدمی حج کو جانے سے پہلے تنگ دست تھا، حج کو چلا گیا، حج کو جا کر آنے کے بعد اللہ نے اسے مالی وسعت دے دی۔ فلاں آدمی عمرہ کو چلا گیا، بزنس شروع کرنا چاہ رہا تھا لیکن عمرے کے لیے پیسے رکھا، مقدس سفر میں اپنا روپیہ لگا دیا۔ تو اللہ نے حج کی برکت سے، عمرے کی برکت سے ان افراد کی زندگیوں میں رزق میں بڑھوتری عطا فرماتے گئے، رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے حضرات، جس کسی احباب پر بھی انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اور بالغ ہوتے ہی اگر اس پر حج کو جانا فرض ہے، یہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ ہے، اللہ کے گھر کو جا کر آ سکتا ہے، تو ضرور اسی وقت ہی جا کر آ جائے۔ آج لوگوں کا رجحان ہے کہ حج تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے، جب ہماری عمر بڑھاپے کے قریب ہو جائے گی، دنیا سے جب جانے کا وقت ہمارا آ جائے گا، اس وقت حج ادا کریں گے۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں اس طرح کے خیالات آنا کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج کو ٹالتے رہنا، حج کو مؤخر کرنا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ انسان اگر بالغ ہو گیا، اس کے پاس اتنی پونجی ہے، اتنے روپیے ہیں، اتنے اسباب ہیں، تو اس وقت انسان پر فرض ہے کہ بالغ ہوتے ہی حج ادا کر لے۔ بڑھاپے تک انتظار کرنا یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ حج تو جوانی میں کی جانے والی عبادت ہے۔ احرام